عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ میرے بھائیوں، سورہ الجمعہ کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ لوگوں، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تم عیاشیاں کرو، بچے پیدا کرو، بڑے بڑے محلات بناؤ، بینک بیلنس بناؤ۔ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے بہت عظیم ہے۔ تمہیں اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بغیر ستونوں کے جو آسمان اس نے کھڑے کیے ہیں، یہ زمین جو اس نے تمہارے لیے بچھائی ہے، یہ سمندر اور دریاؤں سے جو بادل اٹھا کے اوپر سے وہ بارش تمہارے اوپر برساتا ہے، یہ جو کھانے پینے کے لیے تمہارا اتنا انتظام اس نے کیا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے انسانوں۔ مقصد تمہارا یہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں، کہ اس کائنات کا اللہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں کہ اے انسان، اس دنیا کے اندر تمہیں اپنے خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، یہاں تمہیں اپنی منمانی نہیں کرنی ہے۔ اس زمین کے اوپر، اللہ کی زمین پر اللہ جو کہے گا وہ تم کرو گے۔ اللہ کے رسول نے جو تمہیں زندگی کا ڈنگ سنگ سکھایا ہے، اس ڈنگ پہ تم زندگی گزارو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا، سن لو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، بینک بیلنس جمع کرنے والوں، کاروں کے اندر گھومنے والوں، بڑے بڑے عہدے اور منصبوں پہ فائز ہو کر عیاشیاں کرنے والوں، دنیا کے اندر بالکل غافل ہو جانے والے لوگوں، سنو، ارے موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تم آگے ہو اور موت تمہارے پیچھے ہے، اور ایک دن یہ موت تم سے ملاقات ہو جائے گی، تمہیں پکڑ لے گی۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت لکھا ہے، ایک مقرر وقت لکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ جوانی کے اندر ہو، صحت کے اندر ہو، بڑھاپے کے اندر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا، اللہ کا وہ ملک جو ہے وہ تمہاری جان نکال کے پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، اس اللہ کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ تمہاری واپسی ہے وہاں، جو تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ببانگ طول جو اللہ کی بغاوت تم نے کی ہے، اور لوگوں سے چھپ چھپ کر جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا جو کچھ تم نے کیا ہے ایک ایک کر کے تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اسکرین کے اوپر تمہاری ساری کارکردگی آ جائے گی، تمہاری پوری فلم جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، تمہاری مووی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اور تمہیں بتایا جائے گا۔ سورۃ انعام کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، اس انسان سے پھر اللہ کہے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، میرے پاس اکیلے آئے ہو، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ دنیا کا بینک بیلنس، نہ تمہارا دوست، نہ تمہارا لیڈر، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے دنیا کے اندر میں نے تمہیں اکیلے بھیجا تھا، کوئی نہیں تھا تمہارے ساتھ، اکیلے تم گئے تھے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور دنیا میں جو نعمتیں میں نے تجھے دی تھی، جو مال اور اسباب میں نے تمہیں دیے تھے، جو قوت اور طاقت میں نے تمہیں دی تھی، وہ ساری دنیا میں تم چھوڑ کے آئے ہو، بالکل کمزور، جسم سے ننگے، کچھ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ایک دن وہ بھی آنا ہے، ایک دن یہ ہے کہ موت آئے گی، اور موت آتے ہی جیسے اس اپنے آغوش میں لے گی،
رب العالمین کے سامنے تمہیں پیش کر دیا جائے گا اور تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس قبر میں تمہیں کوئی رکھے یا نہ رکھے، مصر کے عجائب گھر کے اندر تمہیں شیشوں میں کیوں نہ رکھے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ چاہے تمہیں سرد خانے میں رکھے، چاہے تمہیں شیشوں میں رکھے، اس رب کائنات کی پہنچ ایسی ہے کہ اس کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک دن اور آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اللہ فرماتا ہے ہم سارے جنوں اور انسانوں کو اس دن جمع کر لیں گے، اور پھر ان جنوں اور انسانوں میں سے من کل امتن، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر امت فرمایا وہاں موجود ہوگی۔ یہ جو زمین آج ہمیں نظر آ رہی ہے، سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتا ہے اس زمین کو ایک اور زمین سے ہم تبدیل کر دیں گے، یہاں جو اونچ نیچ ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ جو نظر آ رہے یہ نہیں ہوں گے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہموار زمین ہوگی۔ سارے انسان، سارے جن، رب العالمین اس میدان پر ان سب کو جمع کر دے گا، اور پھر ان میں سے جو لوگ جن کی اکثریت اللہ فرماتا ہے، اکثریت ہے کہ جو ان الناس کانوا بآیاتنا، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اکثریت لوگوں کی وہ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میرے احکامات کو پاؤں تلے روندا تھا، مجھ سے سرکشی کی تھی۔ پھر ان تمام فرقوں، تمام جماعتوں، تمام لوگوں میں سے ان لوگوں کو ہم جمع کریں گے، ایک طرف لائیں گے، ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے میرے آیات کو، میرے کتاب کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ دنیا کے اندر جنہوں نے بھی میرے احکامات کو جھٹلایا ہے ان کو ہم جمع کریں گے، فہم یوزعون، اور ان کو ہم تقسیم کر دیں گے۔ یہ اس درجے کا کافر اور مشرک ہے، یہ اس درجے کا باغی اور طاغی ہے، یہ اس درجے کا مجرم ہے، سب کو اللہ رب العزت الگ الگ کر کے ان کی کیٹاگری کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اس دن پھر اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، ان سے اللہ رب العزت پوچھے گا، سوال کرے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے سامنے جب یہ حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے کہے گا، اکذبتم بآیاتی، میں نے کتاب بھیجی تھی، قرآن مجید میں نے بھیجا تھا، یہ کتاب، اس کے احکامات اور آیات کو تم نے پوری زندگی جھٹلایا تھا، اس کے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ذرا غور و فکر کرے، یہ نہ دیکھے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھے کہ کیا رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف قول منسوب ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بات اللہ کی ہے، اگر بات اللہ کی کتاب کی ہے، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تمہاری جماعت میں سے نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے فرقے میں سے نہیں، بات تو اللہ کی کہہ رہا ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، سب کا اللہ ہے، اللہ کی کتاب تو سب کی کتاب ہے، اس کو سنو، اس کو سمجھو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا ان تمام لوگوں سے، اکذبتم بآیاتی، میرے آیات کو جھٹلایا تھا، میرے آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیط بها علما، اور سیکھا نہیں تھا، میرے کتاب کو سیکھا نہیں تھا، ابھی تک اللہ کی کتاب تم نے سیکھی نہیں تھی، اور پوری زندگی اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے رہے تھے، تو اللہ پھر سوال کرے گا، اما ذا کنتم تعملون، دنیا میں کھلا رہا تھا، میں پھلا رہا تھا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے ٹانگیں، ہر نعمت میں نے تمہیں دی تھی، اما ذا کنتم تعملون، ایک کتاب بھیجی تھی اور ایک رسول بھیجا تھا، اس کتاب کو تم نہ سیکھ سکے، اس کتاب پہ تم عمل نہ کر سکے، اس رسول کی تم پیروی نہ کر سکے، یہ دو سوال ہو گئے میرے بھائیوں۔ یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے لیڈر کی بات مانی تھی یا نہیں، تم نے اپنے آباء و اجداد کا کہنا مانا تھا یا نہیں، تم نے اپنے دوست کی بات مانی تھی نہیں، تم نے اکثریت کی بات مانی تھی نہیں، تم نے اپنے پیر اور مولوی کی بات مانی تھی یا نہیں، یہی سوال ہوگا کہ اللہ کے رسول کی بات مانی تھی نہیں، اللہ کی کتاب کی بات تم نے مانی تھی یا نہیں، اگر نہیں تھے تو تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ آج آپ غور و فکر کریں، وہ قانون کی کتاب قرآن مجید جو قانون کی کتاب ہے، جو انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے کہ پوری زندگی اس پہ گزارے گا، سورۃ
انبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ کتاب میں نے بھیجی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیوں اس کتاب کو نہیں سیکھتے ہو، کیوں اس کتاب کو نہیں سمجھتے ہو؟ آج کتاب کو ماننا کیا ہے؟ میں قرآن کو مانتا ہوں، ایک بڑا تعویذ بنا کے ہم گھرے میں لٹکا دیتے ہیں، میں قرآن کو مانتا ہوں۔ جب بیمار ہوتے ہیں پیر صاحب اور مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مجھے دم کرو، یہ قرآن کا ماننا ہے۔ کپڑوں میں لپیٹ کے پیلے ہرے بھرے کپڑوں میں، خوبصورت کپڑوں میں اوپر طاق پہ رکھ دیتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، لیکن اس کتاب کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ بچپن میں مجبوراً ماں باپ نے بھیج دیا، ناظرے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا، بس اس کے بعد چھٹی ہو گئی، اس کے بعد قرآن کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی، یہ قسموں اور قرآن کی اٹھانے کی کتاب نہیں ہے، یہ تعویذ اور گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کھیل اور تماشے اور مذاق کی کتاب نہیں ہے، یہ بہت مقدس کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اس میں اللہ کی باتیں ہیں میرے بھائیوں، اس میں اللہ کی باتیں ہیں۔ اس کتاب کو سیکھو ورنہ پھر پچھتاؤ گے۔ میرے دوستان عزیز، آپ کے سامنے کسی فرقے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ہی بات کر رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، دنیا اور آخرت میں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا اور آخرت میں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 124 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے کتاب سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، آنکھیں چرائے گا، غفلت کرے گا، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی اس کی پریشان کر دوں گا۔ ہے یا نہیں دنیا کی زندگی پریشان؟ امیر ہو وہ بھی پریشان، غریب ہے وہ بھی پریشان، اگر وہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہے وہ بھی پریشان، ہر آدمی پریشان ہے، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ یہ پریشان ہے۔ پورا معاشرہ، پورا ملک، پوری دنیا آج پریشانی کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب سے اعراض کیا ہے ان لوگوں نے۔ فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور فرمایا قیامت کے دن ان آنکھوں سے میں اندھا کر کے اس کو اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یہ کہے گا اللہ اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی۔ اللہ جواب دے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میں نے دنیا میں کتاب بھیجی تھی، میری کتاب کو تو بلا بیٹھا تھا۔ اقرار کرو اس بات کی کہ اللہ کی کتاب کو سیکھو گے یا نہیں؟ اور ایسا سیکھنا نہیں ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کر لو، اچھی بات ہے حفظ قرآن، تجوید سے پڑھ لو، اچھی بات ہے تجوید سے پڑھنا، ناظرہ پڑھ لو، اچھی بات ہے ناظرے سے پڑھنا، لیکن مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، اپنی مادری زبان میں۔ پشتو والا پشتو میں سیکھے، اردو والا اردو میں سیکھے، سندھی والا سندھی میں سیکھے، آج ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں دیکھو کہ یہ کس فرقے کا ہے، ترجمہ قرآن کا دیکھو اور اس کو ٹیلی کرو، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ تصریف الآیات کے ذریعے، اس لیے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ آیت اور اس آیت میں اختلاف ہے تو وہ اس کی بات ہوگی، اللہ کی بات نہیں ہوگی۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن سیکھے جہاں سے بھی آپ سیکھے، تصریف الآیات کے ذریعے سیکھے، اور یہ ایسی کتاب ہے، سورۃ قمر کے اندر اللہ 4 جگہ فرماتا ہے، کتنی جگہ؟ 4 جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ آج لوگ کہتے ہیں 14 علوم کی ضرورت ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے۔ ان بولنے والوں سے آپ پوچھو، یہ وہ بولتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، جو کھائیں گے پیئیں گے نہیں دین پر، وہ ایسی باتیں نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ ابو بکر نے 14 علوم نہیں سیکھے تھے، عمر نے 14 علوم نہیں سیکھے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم النحو اور علم الصرف نہیں سیکھا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منطق اور فلسفہ نہیں سیکھا تھا۔ وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، قرآن کا نزول ہوتا تھا، اللہ کے احکامات کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن ان کو سکھاتے تھے، قرآن کے احکامات سکھاتے تھے۔ تو اللہ کے بندو، میرے عزیز بھائیوں، آپ سے کچھ مانگنا نہیں ہے، خیر خواہی ہے، مانو گے آپ کا بھلا، نہیں مانو گے آپ کی
آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ آج کے بعد تہیہ کر لو، یہاں سے جاؤ گے خود بھی قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اگر ناظرے کے ساتھ نہیں تو پہلے ناظرے کے ساتھ سیکھ لو۔ اپنی بیویوں کو، ماؤں بہنوں کو، اپنے بچوں کو قرآن سکھائے۔ آج یہ معاشرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ہر آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان وہ مسلمان تھے صحابہ کرام، جب حکم نازل ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جوا حرام ہے، نشہ حرام ہے، شرک تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے، بس یہ کافی تھا۔ فاجتنبوہ اللہ نے فرمایا اس سے بچو۔ اب صحابہ کرام جو شراب پیتے تھے ایمان سے پہلے، اور ایمان کے بعد بھی اب حکم نہیں آیا تو پی رہے ہیں، مٹکے توڑ دیے، شراب بہا دی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تو 30 سال سے پی رہے، آج ایک نسوار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ مختلف تعویلیں کی، جی نسوار تو حرام نہیں ہے، کوئی عالم ہو میرے سامنے اس کو لے آئے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز جو ہے وہ خمر ہے، اور ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی کم مقدار بھی جو ہے حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سرکٹ نشہ ہے، حرام ہے، ماوا نشہ ہے، حرام ہے، نسوار نشہ ہے، حرام ہے، چرس نشہ ہے، حرام ہے، شراب نشہ ہے، حرام ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ منشیات کے اڈے چلا رہا ہے، یہ منشیات کا استعمال کر رہا ہے۔ آج آپ سروے کریں ہمارے اس عوام کی، نئی نسل تو تباہ ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ جس کو آپ دیکھو منہ میں ماوا پڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو منہ میں ماوا پڑا ہے، کسی کی نسوار پڑا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں سرکٹ ہے۔ یہ مسلم معاشرہ ہے۔ ان کی ماں بہنوں کو دیکھے بے پردہ گھوم رہی ہے، ان کو دیکھو ان کی آنکھیں پرائی بہنوں سے جو ہے ماں بہنوں سے نیچے نہیں اتر رہی ہے۔ حرام کھانا جو ہے ان کا مشغلہ بنا ہوا ہے، صبح سے شام تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فریب، دھوکہ۔ کیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ حالانکہ قرآن 2 مرتبہ منع کرتا ہے اور پابندی لگاتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم کریما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، دنیا میں بڑے بڑے گناہوں سے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میں عزت کی جگہ جنت میں داخل کروں گا۔ تو آج کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، میرا کیا کام ہے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں گناہ نہیں کرو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں نیکی کے کام کرو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں شرک نہ کرو۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہم اللہ کے، ہوائیں اللہ چلا رہا ہے، نعمتیں اس کی ہے۔ آپ گاڑی لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ نیچے گندا جوتا لٹکاتے ہیں، یہ ایمان ہے؟ گندے جوتے پہ عقیدہ کہ میری گاڑی کو بچائے گا، اوپر کالا جھنڈا لگاتے ہو میری گاڑی کو بچائے گا، یہ ایمان ہے اللہ کے بندو؟ آپ غور و فکر کریں، ایک وہ ایمان تھا جس کے اندر اللہ کے انبیاء، بڑے بڑے انبیاء ہیں، وہ بھی محتاج ہے، اللہ سے پکار رہے، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا۔ اور آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ گندے جوتے کو اللہ کے ساتھ ہم شریک کر رہے ہیں۔ گائے کا سینگ گھر پہ لگایا ہے، ہندو گائے کی پوجا کرے، یہ گائے کے سینگ کی پوجا کرے۔ اس کے گلے میں تعویذ ہے، اس کے ہاتھ میں کالا دانگا ہے، اس کے ہاتھ میں کڑا ہے، اس کے انگلیوں میں چھلے ہیں، یہ یاقوت ہے، یہ زمرود ہے، یہ مرجان ہے۔ ہندوؤں کی طرح یہ جو ہے پتھروں کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے۔ آج کے بعد اس بات کو سن لو کہ یہ پوری زمین اور یہ آسمان، تحت الثری زمین کے نیچے، یہ آسمان سے اوپر جتنے بھی ہے پوری کائنات، اس پوری کائنات کے اندر نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد وہ دیکھتا ہے، جولیاں وہ بڑھتا ہے، جولیاں وہ خالی کرتا ہے، غم وہ دیتا ہے، خوشی وہ دیتا ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے جو آپ کو دینا ہے کہ اللہ کے اوپر عقیدہ رکھے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تم پر مہربان ہے، بہت زیادہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اور اس کے بعد جو نبی اس نے بھیجا ہے نا، اس نبی کے سنتوں پہ عمل کرے۔ میں لمبا نہیں کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہماری ہر چیز کے اندر بدعت آ گئی ہے، ہر چیز کے اندر بدعت آ گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں اپنے طرف سے کچھ بنایا، فرمایا یہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور گمراہی کے اندر مبتلا لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ میت ہوئی ہے، اب میت کے اندر ہمیں چاہیے نا کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، اس کا طریقہ تو ہم معلوم کریں۔
اور اب وہ طریقہ کہاں ہوگا؟ وہ طریقہ یہاں نہیں ہوگا کہ میرا مولوی کیا کہہ رہا ہے. مولوی تو بہت سارے، بریلوی مولوی ہے، دیوبندی مولوی ہے، اہل حدیث مولوی ہے، شیعہ مولوی ہے، سنی مولوی ہے. آپ خود دیکھیں کہ احادیث میں نبی کا طریقہ کیا ہے، آپ خود دیکھیں کہ قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے. اب یہ ہم نے قبر بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدا تمثالا الا تمست ولا قبرا مشرفا الا سویتا. قبر کو کیا کرو زمین کے برابر. ایک طریقہ یہ ہے. وہاں بغلی قبریں بنتی تھی تو وہ برابر ہوتی تھی. دوسرا، اگر اس قسم کی قبر ہو جیسے ہم بناتے ہیں تو اس قبر کے اندر آپ ایک بالش زمین سے اوپر بنا سکتے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد یہ جو آپ کو پختہ قبریں نظر آ رہی ہے، کسی پہ مکان بنایا ہے، کسی پہ جنگلے لگائے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے وان یکتب علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے، قبر پر جو ہے عمارتیں بنانے سے، قبر کے اوپر لکھنے سے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا فلاں ابن فلاں، قرآن کی آیت بھی لکھ دی، سورۃ آیات الکرسی بھی لکھ دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی لکھ دیا. آپ غور کریں، کتا آ کے پاؤں اٹھا کے اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہے. یہ ہم لوگوں کے کام ہے، اسلام سے بالکل نابلد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر کے بھی نہ بیٹھو، جو آج درگاہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے. اللہ کے بندو، یہ اسلام ہے. اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھیں گے نا تو اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرو. اب پوچھو نا آپ کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، میت جب ہو جائے اس کے کفن کا بندوبست کرو، میت جب ہو جائے اس کے لیے قبر کا بندوبست کرو، میت جب ہو جائے اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، میت جب ہو جائے اس کا صلاۃ الجنازہ پڑھو. صلاۃ الجنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ دعا یا نہیں ہے؟ یہ ساری دعا ہے. لیکن جب تک ہم رسم نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم بدعت نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک جو ہے ہمارا دل خوش نہیں ہوتا ہے، ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں. نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا. یہاں سے پھر جائیں گے تو 3 دن ہم بیٹھے رہیں گے، راستہ بند کر دیں گے، کرسی اور چرپائیاں لگا دیں گے. کوئی بیمار ہو، کسی کو تکلیف ہو، کوئی بھی ہو، راستے ہم نے بند کر دیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس حدیث کے اندر آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا اگر راستے میں مسجد آئے تو اس کو بھی شہید کر دو، راستوں کو کھول دو. آج ہم نے وہاں جو شادی ہوگی تو راستہ بند، غمی ہوگی تو راستہ بند. یہ کس کا طریقہ ہے؟ پھر 3 دن تک وہاں بیٹھ کر ایک آئے گا ہاتھ اٹھائے، دوسرا آئے گا ہاتھ اٹھائے. بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقاء. اللہ کے نبی نے استسقاء کے علاوہ جب بارش کے لیے دعا کرتے تھے، سب اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ کے نبی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے بغل نظر آ جاتے تھے. اس کے علاوہ کسی بھی دعا میں، کھانے کے بعد، فرض نماز کے بعد، سنت کے بعد، جنازے کے بعد، تعزیے کے اندر، کسی بھی صورت میں اجتماعی طور پر ہیئت اجتماعی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہیں ہے تو مجھے بتا دے، کوئی ایک حدیث بتا دے. کوئی اللہ کے نبی نے نہیں کی. ہاں، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ آپ چلتے ہوئے اللہ سے مانگے، بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگے، پڑے ہوئے اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، لیکن انفرادی طور پہ مانگے. یہ سنت طریقہ ہے. اجتماعی طریقہ یہی صلاۃ الجنازہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن خوانیاں شروع ہو جائے گی. ایک حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے یا اللہ کے نبی نے قرآن خوانی کی ہو میت کے لیے. یہ قرآن خوانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کتاب ہے. اس کو سیکھو، یہ زندوں کے لیے آئی اللہ کے بندو. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن خوانی کے بعد تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، بڑے بڑے خیرات ہوں گے. کیا جی؟ یہ میت کو بخشوانے کے لیے. آپ یقین جانیں، یقین اللہ کا نبی ہے نوح علیہ السلام، اس کا اپنا بیٹا ہے، اپنے بیٹا نہیں بچا سکے. اب آپ کہو گے کہ وہ تو کافر تھا. اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. بخاری اٹھا کر دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں یا فاطمہ تو بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسکی عن النار، اپنے آپ کو جہنم سے دنیا کے اندر کچھ کر کے بچا لے. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. سن لے میری بیٹی فاطمہ، آخرت میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اگر ان دیگوں کے اوپر، ان خیراتوں کے اوپر اگر بخشنا ہو جائے تو یہ پیسے والے جتنے بھی حرام خور بڑے بڑے ہیں نا، یہ تو سارے بخشائے. اتنے بڑے بڑے خیرات کر لیں گے، پیسہ بہت ہے. غریب آدمی تو مرا گیا،
غریب کے تو پاس کچھ ہے نہیں، وہ کیا خیرات کرے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے یہاں یہ رشوتیں نہیں چلتی ہے، یہ ظلم کا قانون نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایک ہی قانون ہے، دنیا میں عقیدہ صحیح کر لو، ایمان صحیح کر لو، شرک سے توبہ کر لو، اپنے رب کو ایک مان لو، اور اس کے بعد قرآن اور سنت کے مطابق تقوی کی زندگی گزارو، حرام سے بچو، حلال استعمال کرو، نیکی کے کام کرو، برائیوں سے بچ جاؤ، انشاءاللہ پھر جنت تمہارے لیے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد اصلاح کریں گے نا؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ سارے بھائی جتنے بھی آئے ہیں